MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ عمومی طور پر ہمیں میرے دوستو اللہ سے صرف لوگ ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، جہنم میں ڈالے گا، جلا دے گا، تم جہنم میں جاؤ گے تو کبھی نکل نہ پاؤ گے، جہنم کے اندر یہ ہے، جہنم کے اندر وہ ہے، یہ عذاب ہے، وہ عذاب۔ صرف ڈر کا ایک پہلو ہم پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اگر تباہ کرنا چاہے تو آن کی آن میں اللہ تباہ کر دیتے، لیکن اس کا غفور ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا حلیم ہونا، اس کا شکور ہونا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری قدر کرے، بندہ میری طرف آ جائے۔ میں نے بن مانگے اتنی چیزیں اس کو دیں، پھر بھی جو ہے وہ مجھ سے دوری بھاگا جا رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ میرے دوستو اللہ کے ڈر سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے، خیر کرتا جا، اللہ کی طرف آتا جا، بڑھتا جا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رب نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تیرے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہیں، مخلوق کو اللہ نے مسخر کر دیا تیری دعا کے لیے، کیوں رکا؟ آ جا، آگے بڑھ۔ یہ پکار کو سن کر بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف، روزوں کے ساتھ، قیام کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ اپنی زندگی کو معمور کر رہے ہیں۔ جس مال پر اس نے غرور کیا، یہ قارون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت تک اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ دھستا رہے گا، یہ دیکھ دیکھ کر افسوس کرتا رہے گا میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، آج وہ بھی میرے ساتھ دھس رہا۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ رب منعم ہے جو اپنے انعامات کی بارش آپ پر کیا ہے، تو مال کی شکل میں بھی اللہ تعالی نے انعام دیا ہے۔ یہ انعام آپ کے لیے رحمت بنے گا اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کے حلال پر باقی رہیں۔ حرام انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں انسان کا شعور ہوتا ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ باندھ لیا، سلام تک وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اب یہاں پر غیر ضروری حرکات، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر بیکار کی حرکتیں کرنا، باتیں کرنا، ہنسنا، جو بھی چیزیں جو ہے اس نماز کے خلاف ہیں، آپ کے رب کے درمیان میں کنیکشن میں خلل ڈالنے والی، ان سے آپ رک جاتے ہیں۔ ایک 5-10 منٹ کی عبادت ہے، لیکن روزہ جو ہے آپ کی 14-15 گھنٹوں کی عبادت ہے۔ سحری کے کھانے سے لے کر افطار کرنے تک آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے عبادت میں آپ مشغول۔ فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے عبادت میں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کتنے بندے ہمارے پاس، کتنے لوگ ہمارے پاس روزے دار ہیں، ماشاءاللہ پورا چنئی روزے دار ہیں، چنئی کے مسلمان۔ کتنے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ وہ فلاں بھی جو ہے بگڑی بنانے والے ہیں، تو کیا روزے قبول ہوں گے؟ مغفرت ہوگی ایسے بندے کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا جو مشرک ہوگا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول نہ ہو، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہ ہو، ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ معاف نہ کرے، اسی کے لیے تو محنتیں ہو رہی ہیں نا۔ لیکن ایک پوائنٹ آ گیا، وہاں پر جو ایک وال جو ایسے جو ہے بند ہے، وہاں سے جو ہے آگے عمل نہیں چڑھ رہے ہیں ہمارے۔ کیوں؟ وہ بند دروازہ، وہ بند وال جو ہے ہمارے رشتوں کو کاٹے رکھنا، ایک مسلمان سے نفرت کرنا، حسد پالے رکھنا، اس سے کٹے رکھنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ میں اجازت نہیں دیتا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کٹا رہے۔ الحمدللہ الملک القدوس السلام جعل صيام رمضان من أركان الإسلام وجعل من ثواب صيامه إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب والآثام وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعد للمتقين الجنة دار السلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام أطال صلى الله عليه وسلم القيام حتى تورت قدماه شكرا للمنعم العلام صلى الله وسلم عليه أزكى صلاة وأتم سلام
ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید، تقدیس و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کے نور سے سرشار ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اسی نور کی بدولت ہمیں تقوی کے منازل طے کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اور انہی کی برکات اور نفحات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح معنوں میں صیام و قیام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات و اکرامات کی بارشوں میں اللہ نہلانا چاہتے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمانے کے لیے ان عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑا درود سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر، ان کے اصحاب پر، ان کے آل اولاد پر، ان کی امتیوں پر، جنہوں نے ہمیں اس رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ارشادات سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی آپ نے ہمیں کر دکھایا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اس رمضان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی جنتوں میں ہم داخل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن کی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مغفرت فرما دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے متقین اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلتیں، جس کی خصوصیات ہم میں سے تقریباً لوگوں کو پتہ، اور اس کی سب سے اہم ترین خصوصیت اللہ نے جو رکھی ہے وہ یہ کہ اس ماہ کے اس صیام کو، ان روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اور قیام کو اللہ کے نبی کی سنت قرار دیا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کلام پاک کے اندر ہمیں روزوں کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا، اور پکار ہم کو ہمارے ایمان کے حوالے سے اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائو۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔
عمومی طور پر جب اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو پکارتے ہیں تو ایمان والوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان الفاظ کو اللہ نے استعمال کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ اور ہمارے اس خطبے کا عنوان ہی یہی ہے کہ رمضان میں ایمان کی کرنیں، یہ ایمان کے نور کی جو ہے شعاعیں، اس سے ہم کیسے مستفید ہوں۔ یہ ایمان کا نور ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتا ہے، کس راہ کی طرف لے جاتا ہے، ہماری زندگی کس طرح ایک انقلابی زندگی بن جائے، ایمان والی زندگی بن جائے، اس طرف ہمیں غور کرنا۔ یہ رمضان صرف ایک روٹین نہیں ہے کہ بھائی رمضان آ گیا ہمیں روزے رکھ لینا ہے، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھ لینا ہے، سب کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا، نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ مسلمانوں کا ایک شعار بن گیا ہے تو ہمیں بھی جو اس شعار کو اپنا لینا ہے۔ یہ ایمانی نور ہمیں ان سوچوں سے نکال کر کہیں بلندیوں پر لے کے جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، ارکان ایمان کا یہ نور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس درجے مکمل و اتم بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ان روٹین کے چکروں سے نکل جائیں، ہمیں شعور ہو کہ یہ اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمارا قیام کیوں ہے، ہمارا صیام کیوں ہے، اور ہمارے اپنے کھانے پینے چھوڑنے کے مقاصد کیا ہیں، شہوتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں۔ آج ہمیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 13 روزے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو رہے ہیں، 14ویں رات انشاءاللہ، اور تقریباً آدھا مہینہ سمجھیے نکل گیا۔ رمضان ابھی شروع ہوا اور ہم آدھے پہ پہنچ گئے، 50% ہم سے نکلا جا رہا۔ اب باقی جو اور ایام ہیں اور تیزی سے نکل جائیں گے، کیونکہ خیر کے ایام اسی طرح نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی خیر کے ایام کو اس طرح نہیں بیان فرمایا جس طرح اللہ نے رمضان کے ان خیر کے ایام کو اس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور گنتی کے چند دن ایسے ہی نکل جائیں، دیکھتے دیکھتے نکل جائیں، پلک جھپکنے میں نکل جائیں، اور خیر جس نے پا لیا در حقیقت وہ کامیاب ہے۔ ایمان کے نور کو جس نے حاصل کرتے ہوئے، اس نور سے جس نے کما حقہ استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، وہ ہے کامیاب۔ رمضان کی ہر رات اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ اہل ایمان کو ندا دیں۔ ایمانی نور جو اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر جو پالے ہوئے ہیں، جو رکھے ہوئے ہیں، یہ ایمان والے، اللہ رب العزت اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کو آگاہ کر دو، میری طرف بلا لو۔ تو وہ فرشتہ ندا دیتا، 2 ندائیں ہوتی ہیں اس کی، 2 پکار ہوتی ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے آ جا، بڑھتا چلا جا خیر کی طرف، رب کی طرف واپس آ جا۔ اور ایک روایت یا باغی الخیر ابشر، اے خیر کے چاہنے والے تجھے بشارت ہے، تجھے خوشخبری ہے، اللہ تجھے معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تجھے اپنی جنتوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تجھے اپنی قربتوں میں لانا چاہتے ہیں، اللہ تجھے اپنا خاص بندہ بنانا چاہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں کے اندر تجھے پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی رحمت کی چادر تجھ پر وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندہ بن جا۔ مواقع ہیں، فرصتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی کنٹرول کر دیا روزے کے ذریعے سے، شیطان کو بھی جکڑ دیا تاکہ وہ اس راہ سے آپ کو اچک نہ لے جائے، ایمانی نور کو بھی بڑھا دیا، گناہوں کی معافی کے اعلانات پہ اعلانات، ہر چھوٹی بڑی چیز پر اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کی بشارتیں۔ روزے رکھو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گناہ معاف۔ قیام کرو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کا قیام کرو، پچھلے گناہ معاف تمہارے، ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھو گے۔ شب قدر مل گئی، گناہ معاف۔ روزے دار کو افطار کروائیں، گناہ معاف۔ عمومی اعتبار سے وضو کریں، وضو کے قطرات کے ساتھ گناہ معاف۔ نماز کو آئیں، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے درمیان میں جو کچھ آپ گناہ کریں، دوسری نماز کفارہ بن جاتی ہے پچھلے جو گناہ ہوئے انسان سے۔ قدم قدم پر اللہ تعالی ہمیں نیکیاں دینا چاہتے ہیں، ہمارے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتہ ندا دیتا ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ اللہ کی طرف، اقبل۔ کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ تردد کیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ آ جاؤ، بلا رہا رب آپ کو، فرشتے کے ذریعے سے اللہ پکار لگوا رہے ہیں، منادی روزانہ بلا رہا ہے، ہر رات بلا رہا ہے۔ اور دوسری ندا بھی یہ ملتی ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کے چاہنے والے اور برائی کے چاہنے والے اور گناہ کی لت جس کو ہے، گناہ میں ڈوبے ہوئے انسان، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلنے والے، معصیت کا ارتکاب کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ارادہ رکھنے والے، ٹھہر جا، اقصر، رک جا، آگے نہ بڑھ، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ رب کو اگر اس مہینے میں بھی رب کو تو ناراض کر کے رکھا تو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ 11 مہینے تیرے گزر گئے، لیکن کم سے کم اس مہینے میں تو سدھر جانا۔ لیکن کتنا پیار ہے رب کو ہم سے، کتنا رب چاہنے والا ہے۔ عمومی طور پر ہمیں میرے دوستو اللہ سے صرف لوگ ڈراتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، جہنم میں ڈالے گا، جلا دے گا، تم جہنم میں جاؤ گے تو کبھی نکل نہ پاؤ گے، جہنم کے اندر یہ ہے، جہنم کے اندر وہ ہے، یہ عذاب ہے، وہ عذاب۔ صرف ڈر کا ایک پہلو ہم پر غالب کر دیا جاتا ہے، جبکہ رب رحمان جہاں شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، وہاں غفور الرحیم بھی ہے، وہ غفور ہے، غفار ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ حنان ہے، منان ہے، ہم کو چاہنے والا ہے۔ وہ رب یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب ہو، وہ رب نہیں چاہتا کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہوں، وہ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کی رحمتیں اس پر، ایسی رحمتیں وہ نازل کرے ہم پر کہ اس کی رحمتوں کے اندر ان کی ڈوب جائیں، سرشار ہو جائیں، اس کی رحمتوں کی جو ابدی جگہ ہیں، جو جنتیں ہیں، وہاں پر ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو اپنے بارے میں خبر دینے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی علیہ السلام، نبئ، آپ خبر دے دیں، بتلا دیں بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بڑا غفور ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں،
لغزشوں کو درگزر کرنے والا ہوں، خطاؤں کو دھو دینے والا ہوں۔ ان کے گناہوں پر پکڑنا میری عادت نہیں ہے۔ بندہ اگر میری طرف اگر صرف یہ قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ میری طرف آ جائے، بندہ مجھے اپنا رب سمجھ لے، بندے کا احساس یہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، وہ رب ہے جو مجھے پکڑے گا، مجھ سے سوال کرے گا۔ اگر وہ سوال کے لیے مجھے کھڑا کر دے تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اس احساس سے اللہ سے معافی مانگنے لگے اور رب کریم معافی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سچی توبہ اگر انسان کی اگر ہو، اپنے گناہوں سے معافی اگر خالصتاً اپنے دل سے مانگ لے تو اللہ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مغفرت کے اندازے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم اس کی طرف قدم بڑھا دیں۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کام تمہارے ہوتے ہیں لیکن میں مغفرتوں کی بارشیں تم پر جو ہے میں کر دیتا ہوں۔ غفور ہوں، غفور مبالغہ کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر، جیسے غفور ہے، غفار ہے، یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اور رحیم، رحمتوں والا وہ رب ہے، اس کی رحمتیں ہمیشہ ہیں، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے اندر دوام ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رحمتوں والا ہے مومنوں پر۔ ہم اپنی تلاوت شروع بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحمتوں والا ہے، اس کی رحمتیں سب پر ہیں، جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی ہیں، جو اس کو گالی دیتا ہے اس پر بھی ہیں، اور اس سے محروم نہیں کرتا، اس کا ہوا پانی بند نہیں کرتا۔ چونکہ اللہ کو گالی دیتا اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کر دیتا، اللہ اس پر ہلاکت نہیں ڈال دیتے۔ جیسے اللہ کو گالی دیا اللہ غصے میں آ کے اس کو مار دیے، نہیں، رحمان ہے، گالی دینے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کا بندہ ہے، لیکن ساتھ میں رحیم بھی ہے۔ اور رحیم کیا ہے؟ یہ ہمیشہ رحمتیں جو ہوتی ہیں حقیقت میں وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان جن کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کو خاص کیے ہیں، جو جنتوں کی شکل میں قیامت کے اندر مومنین کے ساتھ جو اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی جو خصوصی رحمتیں ہوں گی، اور یہ رحمتیں اس کو آخر کا جنت میں لے جائیں گی۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اہل ایمان پر نازل کرتے ہیں۔ یہ خصوصی رحمتیں وہ الرحیم ہیں۔ پھر اپنے غفور الرحیم ہونے کی خبر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ہاں، تم اس جھانسے میں نہیں رہنا کہ اللہ صرف غفور ہے، رحیم ہے، ہم جو چاہیں کریں معاف کر دے گا، نہیں، ساتھ میں اس بات کا بھی لحاظ کر لو کہ وہ اللہ اگر تمہاری سرکشی پر، مسلسل تمہارے عناد پر، مسلسل تمہاری بے راہ روی پر، مسلسل اللہ تعالیٰ سے دور بھاگنے پر، مسلسل اللہ تعالیٰ کی معصیت کی راہ پکڑے رہنے پر، گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہنے پر کبھی نہ نکلنا چاہ رہے ہو تم، ہاں تو پھر جو ہے اس بات کا بھی خیال کر لو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب اگر میں پکڑ پر آ جاؤں نا تو پھر بڑا دردناک عذاب ہوگا، پھر اس پکڑ سے تم کوئی نہیں چھڑا سکے گا، پھر تمہاری کبر، تمہاری نخوت، تمہارا تکبر، تمہارا غرور سب مٹی میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں اپنے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں اس سے پہلے کہیں زیادہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو، اپنی مغفرت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا۔ عرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا، عرش پر لکھا ہوا رحمتی وسعت علی غضبی، کیا لکھا ہوا ہے؟ رحمتی
وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے، میرے غضب پر غالب ہے۔ غضب صرف ایک سرٹن پوائنٹ پر ہی میں کروں گا، کچھ خاص لوگوں پر ہی کروں گا، لیکن رحمت میری عام ہے، رحمت میری عام ہے۔ اور اس رحمت عامہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خصوصی طور پر داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرشتے کے منادی کے ذریعے سے اللہ پکار رہے ہیں، بندے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لے، آجا میری طرف۔ کب تک تو اپنے گناہوں کی زندگی میں ڈوبتا رہے گا؟ دیکھتا نہیں تیرے سامنے کتنے لوگ چل جا رہے ہیں، کتنے لوگ ختم ہو جا رہے ہیں، رات سو رہے ہیں، صبح نہیں اٹھ رہے ہیں، مہلت ختم ہو گئی، باہر نکلے گر پڑے، حادثہ ہو گیا، چلے گئے۔ کسی بھی لمحے تمہاری واپسی کا وقت آ جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کس غرے میں ہو، کس کبر میں ہو، کس فکر میں ہو کہ تمہیں یہی رہنا۔ قرآن کریم کے اندر قصے بھرے پڑے ہیں، بڑی بڑی قومیں، بڑی طاقتور قومیں جو اس بات کا اعلان کرتی تھیں، دعوے کرتی تھیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے۔ پہاڑوں کو اللہ نے ان کے لیے موم کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے بلڈنگیں بنا لیتے تھے۔ آج بھی جائیے مدائن صالح سمود کی جہاں تباہی و بربادی ہوئی، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، آج بھی دیکھنے کے لیے وہ شہر موجود ہے۔ جا کر دیکھیے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کس طرح کے غار بنائے، کس طرح کے پہاڑ بنائے، کس طرح کے قلعے بنائے، ہاتھوں سے۔ آپ کے پاس تو کرین ہوں گی، آپ کے پاس تو بلڈوزرز ہوں گے، آپ کے پاس نئی نئی جو ٹیکنیکس آ گئی۔ اس زمانے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے اپنے ہاتھوں کی قوت تھی، بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا۔ ہمیں بھی کوئی ہلاک کر سکتا ہے، ہمیں کوئی مار سکتا ہے، ہمیں کوئی تباہ کر سکتا ہے۔ کس کے پاس اتنی قوت ہے جتنی قوت ہمارے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ صرف ایک چیخ کافی تھی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک کریہ آواز کو ان پر مسلط کیا کہ دل دہل گئے، پھٹ گئے دل۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، تمہارے رب کے پاس لشکر کون سے ہیں، کس لشکر کو اللہ تعالیٰ کہاں مسلط کرے تمہیں کیا پتا؟ کروڑوں لشکر ہیں اس کے پاس۔ کبھی وہ لشکر چیخ بھی بنتی ہے، کبھی وہ لشکر ہوا بھی بنتی ہے، کبھی وہ لشکر طوفان بھی بنتی ہے، کبھی وہ لشکر جو ہے سیلاب بھی بن جاتی ہے، کبھی وہ لشکر پرندے بھی بن جاتے ہیں۔ اصحاب فیل کو پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے تباہ کر دیا۔ اللہ اگر تباہ کرنا چاہے تو آن کی آن میں اللہ تباہ کر دیتے، لیکن اس کا غفور ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا حلیم ہونا، اس کا شکور ہونا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری قدر کرے، بندہ میری طرف آ جائے۔ میں نے بن مانگے اتنی چیزیں اس کو دیں، پھر بھی جو ہے وہ مجھ سے دوری بھاگا جا رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ میرے دوستو، اللہ کے ڈر سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ اور رب رحیم، رب منعم ہے، بن مانگے اس نے ہمیں اتنے انعامات دیے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ ہمیں سامنے کھڑا کر دیتا پیدا کر کے اور یہ کہہ دیتا کہ بندے مانگ لے تجھے کیا مانگنا ہے، تو ہم سوچ سوچ کر دنوں رات بیٹھ کر لکھ کر جتنا ہم اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عطا کیا۔ وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں آ بھی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اس کا منعم ہونا، اس انعام والے رب کریم سے ہماری محبتیں بڑھ جائیں۔ صرف ڈر نہیں، یہ دونوں پہلو، خوف اور رجا، محبت اور ڈر، یہ ایمان کے یہ گویا دو پر ہیں، دونوں کے اندر بیلنسنگ ہونی چاہیے۔ انسان اگر صرف ڈر ہی کے اندر اگر آگے بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا، اللہ سے صرف خوف کھانے لگے گا۔
اور صرف انسان اگر اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر صرف رحمتوں ہی کے سلسلے میں انسان اگر آگے بڑھ جائے گا تو پھر عمل چھوڑ دے گا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ایمان کے دو پہلو ہیں، اور ایمان کی روشنی ہمیں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو یہ رب کریم کا یہ فرشتہ ہمیں ندا دے رہا ہے میرے دوستو، ذرا اس ندا پر ہم غور کریں، اس پکار پر ہم غور کریں، اور اس ندا کے نتیجے میں اہل ایمان جن کا ایمان جس طرح ہے، جن کی ایمان کی روشنی جس طرح ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان کی زندگیوں پر، ان کے اعمال پر، چار قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ پہلا بندہ تو وہ جو اس فرشتے کے دو پکار کو بھی لبیک کہتا ہے۔ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے، خیر کرتا جا، اللہ کی طرف آتا جا، بڑھتا جا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رب نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تیرے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہیں، مخلوق کو اللہ نے مسخر کر دیا تیری دعا کے لیے، کیوں رکا؟ آ جا، آگے بڑھ۔ یہ پکار کو سن کر بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف، روزوں کے ساتھ، قیام کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ اپنی زندگی کو معمور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ادا کریں اللہ، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، یہ بھی آپ اپنے طرف سے نہیں کر رہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اور دوسری پکار، اس پر بھی لبیک انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ باقی شر اقصر، رک جا، کدھر جا رہا ہے؟ یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ ہے، مت جا وہاں پر، ہٹ جا وہاں سے۔ فرشتے کی اس پکار کو قبول کرتے ہوئے وہ لوگ بھی ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، رمضان میں ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں جو رب کو ناراض کرتے ہیں۔ دونوں پکار کو انہوں نے قبول کیا، یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی پکار کو قبول کیا، نیکیوں میں آگے آ گئے، اب روزے ہیں، قیام ہے، نوافل ہیں، صدقات ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت کلام، اس میں تو آگے آ گئے، مسجدوں میں ماشاءاللہ پہلی صف میں بھی آ گئے، تکبیر تحریمہ سے نمازیں بھی شروع ہو گئیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو دوسری پکار ہے اس سے غافل ہے، نیکی میں تو آگے ہیں لیکن برائی کا وہی حشر ہے جو پہلے تھا، اس سے کوئی توبہ نہیں، اس سے کوئی جو ہے ہٹ جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ اپنی پرانی زندگی پر اسی روش پر چلے جا رہے ہیں، وہی گناہ، کاروبار میں وہی دھوکے، وہی جھوٹ، وہی خیانتیں، اسی طرح روٹین چل رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی وہی باتیں، وہی اوفول بکنا، وہی گالیاں، وہی دوسروں کو تکلیف دینا، چل رہا ہے برابر۔ تیسرے وہ بندے ہیں جو پہلی پکار کو قبول نہیں کیے، دوسری پکار کو قبول کر لی، یعنی مطلب صرف روٹین کے روزے چل رہے ہیں، روٹین کی تراویح چل رہی ہے، کوئی شعور نہیں اللہ کی طرف آنے کا، انہیں جو کوئی جو ہے جذبہ نہیں، کوئی نوافل نہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کوئی اعمال اپنے دل سے نہیں کیے جا رہے ہیں، رب کی جنتوں کو پانے کا انہیں کوئی جو شوق نہیں، اس پکار کا ریفلیکشن ان کی زندگی پر نہیں، وہ ایمانی نور کا کوئی ریفلیکشن ان کی زندگی پر نہیں۔ ہاں، گناہوں سے رک گئے، ابھی رمضان کا مہینہ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان کا مہینہ، بیپار میں دھوکہ نہیں دینا، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا میں ٹیگ لگا کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا، لیکن خیر کی طرف آگے بڑھنے کی کوئی چاہت نہیں۔ یہ تیسرے قسم کے بندے ہیں۔ اور چوتھے قسم کے وہ بدنصیب بندے ہیں جن کو یہ دونوں پکار نہیں سنائی دیتی،
یہ شعور ہی نہیں ہے کہ فرشتہ پکار رہا ہے۔ نبی کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کے لیے راہیں مسخر کی ہیں، تو خیر کی طرف بلانے والے داعیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ مسلسل پکار رہے ہیں، ہر رات پکارا جا رہا ہے، ہمیں ہر رات بلایا جا رہا ہے۔ اب اس کو نہ کوئی یہ فکر ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے والے کوئی کام کرنا ہے، نہ یہ فکر ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے مجھے ہٹنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی پر ویسے جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی، کوئی فرق نہیں۔ یہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ، یہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور جبریل نے بد دعا کی۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہوا، ہلاک و برباد ہوا جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، رب کی طرف نہیں آیا، گناہوں سے توبہ نہیں کیا، رب کی جنتوں کو نہیں چاہا، رب کی رحمتوں کو اپنے پر واجب نہیں کر لیا۔ بڑا بد نصیب ہے، کیونکہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کو۔ یہ چوتھا بندہ ہے جو سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اس ایمان کا نور ہمارے اندر کتنا جاگزیں ہوا ہے، ہمارے اعمال کے اندر کتنا ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنتوں کی طرف ہم رغبت رکھ رہے ہیں، اس فرشتے کی پکار کو ہم قبول کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں، یا پھر ہم اس پکار سے غافل ہو کر اپنی ہی روش پر، اپنے ہی دھن میں، اپنے ہی خواب و خیال میں مست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیب لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جو اس فرشتے کی پکار کو قبول کرتے ہوئے رب کی رحمتوں کی طرف بڑے چلے جاتے ہیں، اس کے رحمت کے دروازوں میں داخل ہو جاتے ہیں، رب کی جنتوں کے اندر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ میرے دوستو، بات جو میں نے شروع کی وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے ہمیں روزوں کی تعلیم دی، روزوں کی فرضیت کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا اور پکارا ایمان کے حوالے سے، جو ایمان کا نور میں نے تمہارے دلوں کے اندر روشن کیا ہے، اس نور کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس فرضیت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ میں نے تم پر روزے فرض کر دی ہے، اور روزے فرض کرنا تمہارے تکلیف کے لیے نہیں ہے، تم کو آزمائش میں ڈالنا یہ مقصود نہیں ہے، تم کو بھوکا پیاسا رکھنا، اپنی شہوتوں سے روک لینا یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، کیونکہ جہاں ایمان کا نور مکمل ہوتا ہے وہاں پر تقوی کا اعلیٰ درجہ اللہ بندے کو نصیب کرتے ہیں۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رغبت، اس کی رحمت کی چاہت، اس کی مغفرت کی تمنا رکھتے ہوئے اس کے احکام بجا لائیں۔ علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور مہیا کیا جاتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں، اور اس تقوی کی زندگی کے اندر وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، ان کے اندر روزہ بھی شامل ہے، نمازیں بھی شامل ہیں، زکوٰۃ بھی شامل ہے، ارکان اسلام فرائض ہیں۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ میں چوری کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے ان پر، کیوں؟ زکوٰۃ میرا کمایا ہوا مال ہے بھائی، میں کیسے دے دوں ایسے اٹھا کے غریبوں کو؟ وہ بندہ یہ نہیں سوچتا کمایا کہاں سے۔ یہی تو قارون نے بھی نعرہ لگایا تھا نا، اس نے بھی تو کہا تھا محنت کی کمائی ہے، میں کیوں دے دوں غریبوں کو؟ ان کا کیا حق ہے اس میں؟ تکبر و غرور کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیت دھسا دیا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ وہ دھستا ہی رہے گا قیامت میں آہستہ سے، وہ بھی اس کے سامنے اس کا مال بھی۔ جس مال پر اس نے غرور کیا، یہ قارون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت تک اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ دھستا رہے گا، یہ دیکھ دیکھ کر افسوس کرتا رہے گا میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، آج وہ بھی میرے ساتھ دھس رہا۔
یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نہیں لائے، آپ لکھوا کر نہیں لائے، آپ اٹھا کر نہیں لائے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے آپ نے جو مال کی پوری بوری کھینچتے ہوئے باہر نہیں آئے۔ یہ رب کریم ہے اپنی رحمتوں سے، یہ رب منعم ہے جو اپنے انعامات کی بارش آپ پر کیا ہے، تو مال کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ یہ انعام آپ کے لیے رحمت بنے گا اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کے حلال پر باقی رہیں، حرام سے اپنے آپ کو روکیں، لیکن یہی مال آپ کے لیے رحمت کی جگہ زحمت بھی بن جائے گا اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، آپ حرام میں خرچ کریں گے، آپ رب کو راضی کرنے والے اعمال سے دور رہیں گے۔ بخیلی، طمع، لالچ، حرص، یہ مذموم صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں اگر بندے کے دل کے اندر آ گئے تو اس کے لیے بربادی یقینی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا حقیقت میں کامیاب وہ ہونے والا ہے۔ نفس کے اندر اگر آپ داخل کر دیے مال کو، پھر وہاں پر بخیلی، وہاں پر طمع، وہاں پر لالچ، وہاں پر حرص، اور اس کی وجہ سے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کسی کے ساتھ حسد ہے، کسی کے ساتھ بغض ہے، کسی کے ساتھ نفرتیں ہیں، کسی کے ساتھ دشمنیاں اس مال کی وجہ سے، اور بھی کئی خرابیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ کا ڈر، یہ تقوی جو اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑے چلیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، جتنے فرائض ہیں، ان کی پابندی کریں۔ اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، جو بھی حرام ہیں، جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق کو ہم سدھاریں، نفس کو کنٹرول کریں۔ یہ نور کی شعاعیں ہمیں صبر کی زندگی عطا کرتی ہیں، یہ نور کی کرنیں ہمیں سخی بناتی ہیں، یہ نور کی کرنیں ہمیں قرآن کے قریب کرتی ہیں، یہ نور کی کرنیں ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف لے آتی ہیں، جنتوں کی چاہت والی بنا دیتی ہیں۔ لہذا ان صفات کو ہمارے اندر جو ہمیں لانا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان جب روزے دار رہتا ہے تو پھر یہ روزہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ الصوم جنہ، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ شیلڈ ہے۔ وار کے اندر، بیٹل فیلڈ کے اندر دشمن سے کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس طرح ویریئر جو سولجر شیلڈ استعمال کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے اس کا ایمانی نور جو مہیا جو کر رہا ہے، اس کو روزے کی شکل میں شیلڈ ہے۔ کیا شیلڈ ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کے لیے شیلڈ ہے۔ نفس اندر سے چاہ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں لڑکی ادھر سے جا رہی، نفس چاہ رہا کہ دیکھو، اب یہ شیلڈ آپ کا جو روزہ ہے اندر سے روکتا نہیں بھائی، روزہ خراب ہو جائے گا تیرا، رب قبول نہیں کرے گا روزہ، روزے اجر میں کمی ہو جائے گی، رک جا، یا باغی الشر اقصر، شر کے چاہنے والے رک جا، رک جانا ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے گناہوں کے، رک جانا ہے۔ اللہ کے نافرمانیوں سے جو انسان رکے گا اپنے روزے کے ذریعے سے، روزے کو ڈھال بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ روزہ جہنم سے ڈھال بنا دیں گے۔ یہ ہے جنہ، یہ ہے وہ ڈھال جو شیلڈ۔ تو اب اس روزے کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، سحری ہوئی سحری کر لیے، افطاری ہوئی افطاری کر لیے، سارا دن پڑھ کے سوتے رہے، نمازیں غائب، کوئی رغبت نہیں اللہ کی طرف آنے کی۔ روزے کی حالت میں ایک ایک لمحہ آپ کا اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، یہ شعور کریں، یہ استشعار مراقبت اللہ جو تقوی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، نگہداشت ہے، وہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں، اس اللہ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ اب ایک ایک لمحہ اب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں انسان کا شعور ہوتا ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ باندھ لیا، سلام تک وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اب یہاں پر غیر ضروری حرکات، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر بیکار کی حرکتیں کرنا، باتیں کرنا، ہنسنا،
جو بھی چیزیں جو ہے اس نماز کے خلاف ہیں، آپ کے رب کے درمیان میں کنیکشن میں خلل ڈالنے والی، ان سے آپ رک جاتے ہیں۔ ایک 5-10 منٹ کی عبادت ہے، لیکن روزہ جو ہے آپ کی 14-15 گھنٹوں کی عبادت ہے۔ سحری کے کھانے سے لے کر افطار کرنے تک آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے عبادت میں آپ مشغول ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے عبادت میں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے شعور کیا ہم عبادت میں؟ اگر یہ شعور اگر آ جائے نا، یہی ہے وہ جو ایمانی نور کا ریفلیکشن اگر ہمارے روزوں پر اگر پڑ جائے تو پھر ہم جو ہے وہاں پر روزہ روزے کی حیثیت سے رکھیں گے، روزے کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اسی وجہ سے رب کریم نے ہر ہمارے نیک عمل کا رب کریم نے ہمیں جو صلہ جو دیا ہے، ایک نیکی کا 10 نیکی سے کم 10 نیکی، زیادہ 700 نیکی۔ لیکن رب کریم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کو نہ یہ 10 ہے نہ 700 ہے، یہ اجر نہیں ہے، 700 نیکیاں بھی نہیں اس کو، ایک روزے کی جگہ 700 نیکیاں لکھیں، یہ بھی اللہ نہیں فرماتے۔ پھر کیا ہے؟ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بی، یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا تو میں ہی اس کو بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یہ 14-15 گھنٹے جو ہے وہ روزے ہی کی حالت میں جو اس نے گزارا، استشعار کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ وہ رب کے سامنے ہے، رب کو راضی کرنے والے اعمال اس کو کرنا ہے، رب کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، کوئی بات زبان سے ایسی نکل نہ جائے کہ رب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ رب غضبناک ہو جائے۔ یہ شعور، یہی ہے وہ تقوی جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کا اجر اللہ جو ہے خود عطا فرماتے ہیں کہ بندے نے میرے لیے، میری خاطر روزہ رکھا، مجھے راضی کرنے کے روزہ رکھا، مجھ سے ڈر کر روزہ رکھا، مجھ سے ثواب حاصل کرنے کے روزہ رکھا، تو لہٰذا آج کا دن جو آئے گا تو یہ روزہ میں خود جیب بدری کے طور پر اس کا عطا کروں گا۔ کیا دوں گا؟ رب نے چھپا دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں سے کم کیا بدلہ ہوگا؟ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے کہ بندے آ، میں اپنی طرف سے تجھے انعام دوں گا، تو کیا مانگے گا؟ میں جو دوں گا دیکھ تجھے سونے میں تول دوں گا۔ خوش بندہ، سونے میں تول دوں گا۔ اور وہ شہنشاہ کائنات، شاہوں کا شاہ، رب کائنات، وہ کہہ رہا کہ میں خود بدلہ دوں گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رب کی رحمتیں کتنی وسیع ہوں گی، رب کی جنتیں کتنی وسیع ہوں گی، عرضها السماوات والارض، وہ جنتیں صرف اس کی چوڑائی، آسمانوں اور زمین کے برابر صرف چوڑائی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اس جنت کے اندر صرف ایک موتی ایسا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے، اوپر سے موتی ہے، لیکن وہ کھوکھلا موتی ایسا ہے کہ جنتی کو اللہ عطا کریں گے کہ 60 میل وہ لمبا ہوگا، اندر سے 60 میل چلے گا، صرف ایک موتی۔ انسان سوچ نہیں سکتا رب کی جنتیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں ایمان والے بندوں کے لیے اور روزے داروں کے لیے۔ باب الریان سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے کہ وہ دروازہ اللہ نے خاص کر دیا روزے داروں۔ کیوں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے عمل کیا۔ بندے اور رب کے درمیان میں رازدارانہ عمل ہے، کوئی اور نہیں جانتا روزے دار نے روزہ کیوں رکھا، حقیقی معنوں میں روزے دار کون ہے صرف رب جانتا ہے۔ تو خصوصی انعامات بھی ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے خاص کر دیا روزے داروں کے لیے، باب الریان۔ تو میرے دوستو، یہ تقوی کا ریفلیکشن، یہ ایمانی نور ہماری زندگی کے ہر عمل میں آ جائے، قول میں بھی آ جائے، عمل میں بھی آ جائے، ہمارے فکر میں بھی آ جائے، ہمارے ارادوں میں بھی آ جائے، ہمارے سوچوں میں بھی آ جائے، اور جس کام کو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں یہ ریفلیکشن ہماری زندگی پر پڑتا رہے۔ تو یہ ہے وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیے ہیں روزوں کے ذریعے سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرو، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امیدیں بھی رکھو، اور ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرو۔ یہ بھی تقوی کا ریفلیکشن ہے۔ روزہ رکھ کے ایک دم غصہ، لڑائی، جھگڑے، گالیاں، طوفان بدتمیزی، روزہ دار نہیں ہو بھائی تم۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی بندہ آ کے خود لڑے، گالیاں دی سامنے سے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، سامنے والا نہیں چھوڑ رہا، آ کے گالی دے رہا،
تھپڑ مار رہا، کچھ کر رہا، کچھ انگلیاں کر رہا، آپ کو جو اشکال رہا، آپ کو جو ہے بھڑکا رہا، آپ کیا کرنا ہے؟ بھڑک جائیں؟ نہیں بھائی، انہیں گالی دیا ایسے، میں بھی گالی دیا، انہیں ماں کی گالی دیا، میں پورے خاندان کی گالی دے دیا، وہ تو میرا بھی تو حق ہے نا، میری بے عزتی کیا نا۔ ہاں، شیطان ایسے ہی بہکائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو، میں وہ چیز نہیں کر سکتا جو تم چاہ رہے ہو، جس کی طرف مجھے بھڑکا رہے ہو، اس راہ میں جا نہیں سکتا، میں روزے دار ہوں۔ کنٹرول، اخلاق کا مظاہرہ، گالی کی جگہ گالی نہیں، دعائیں دیں۔ یہ روزہ میں دعائیں سے اللہ سے ہدایت دے اس بندے کو۔ روزہ رکھ کر اپنا روزہ خراب کر رہا ہے، میرا روزہ بھی خراب کرے تو لاوا ہے، اللہ ہدایت دے دے اس کو، اللہ اس کو توفیق دے دے، دعا نکلے۔ یہ روزے کا ریفلیکشن ہے۔ یہ نہیں کہ جو آپ ایک کی جگہ 4 گالیاں دیں، یہ نہیں کہ جو ایک تھپڑ کی جگہ آپ 10 تھپڑ ماریں، یہ نہیں کہ جو ہے آپ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں۔ روزہ یہ سکھلاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جو روزہ رکھ کر جو جھوٹ نہ چھوڑے، جہالت کا کام نہ چھوڑے، جو غلط کاموں کو نہ چھوڑے، تو پھر اللہ کو بھی اس بات کی نہیں پڑی ہے کہ جو ہے اس کو روزے دار کی طرح شمار کرے۔ اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے اللہ نہیں چاہتے تم بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، شہوتوں سے روکنے کے حکم کے ذریعے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کھاتے ہیں، ہمارے ایمان کیا ہے؟ نہیں کھاتے۔ اللہ پیتے ہیں، نہیں پیتے۔ اللہ کو بیوی بچے ہیں، شہوتیں ہیں، نہیں ہیں۔ اس روزے کی حالت میں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے صفات کا پرتو آپ پر گرے، اللہ کی قربتوں میں آپ آئے، کیونکہ نفس جتنا موٹا ہوتا جاتا ہے، کھانے کے ذریعے سے، پینے کے ذریعے سے، شہوتوں کے ذریعے سے انسان اتنا ہی شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطراف میں جو رکھے ہیں فرشتوں کے جنود، فرشتوں کی افواج، فرشتوں کے مخلوق، ان گنت مخلوق، کروڑوں کی تعداد، بلینز کی تعداد، ٹریلینز کی تعداد، یہ سب کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ایک پرتو ان پر اللہ نے رکھا ہے۔ وہ بھی نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ شہوتیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قربت میں آپ کو لے آتی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تم میرے قریب آ جاؤ، ان افسانی خواہشات سے پیچھا چھڑاؤ، شیطان کی راہ پر نہ چلو، کیونکہ جتنا ان راہوں کے اندر تم کھانے میں، پینے میں، جتنا کچھ جو ہے تم آگے بڑھو گے، اتنا ہی تم جو نفس کی پیروی کرتے جاؤ گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جاتا ہے، جو حساب اور کتاب کے لیے جو اپنے آپ کو وہاں پر کھڑے ہونے کا شعور جو بیدار کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو روکتا ہے، نفس کی خواہشات کو جو وہ لگام دیتا ہے۔ تو ایسا شخص فإن الجنۃ ہی المأوى، تو جنت پھر اس کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہوگا۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو لگام دینا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کریں، چاہے غصہ ہو، چاہے جو کچھ غلط عادتیں ہوں، بری عادتیں ہوں، نظر بازیاں ہوں، اور فتنوں کے اندر ڈوبنا ہو۔ کسی کو سگریٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو ٹوبیکو کا نشے کا مسئلہ ہے، کوئی اور چیز ہے۔ انسان سوچے، سیلف انالائز کرے کہ بھائی وہ کس راہ پر ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے، اس سے رک جائے۔ روزہ ہی سکھاتا ہے رکنے کی۔ اگر جو ہے آپ کے اندر چاہت نہیں آ رہی ہے تو اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ تو توفیق دے دے، اس فرشتے کی پکار کو میں قبول کر لوں، تیری جنتوں میں داخل ہو جاؤں، اے اللہ وہ خوش نصیب بندہ مجھے بنا دے۔ دعائیں کریں۔ یہ پورا روزہ آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ کی دعائیں قبول ہر لمحہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس لمحے میں قبول نہیں ہوں گی، اس لمحے میں قبول ہوں گی، نہیں۔ سحری سے لے کر افطاری تک کی دعاؤں کا وقت۔ دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ دعائیں کرتے رہیں۔ جو دعائیں بھی قبول نہیں ہوئیں اب تک، آپ اپنے بعض وقت کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بندہ چینج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں ہو رہا، پھر سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر سے نفس حاوی ہو جاتا ہے۔ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن نہیں کر پا رہا ہوں، تو میری مدد فرما،
میری مدد فرما۔ نمازوں کے بعد، نمازوں کے آخر میں بھی اس کو پڑھنا ہے، یہ اور بات ہے نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر پڑھنا افضل ہے وہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، کس بات پر؟ مال کمانے میں، بلڈنگیں بڑھانے میں، بینک بیلنس چڑھانے میں نہیں، اعنی علی ذکرک، اے اللہ تیری یاد پر میں تجھے کیسے یاد کروں، تیرا ذکر کیسے کروں، کس انداز سے کروں، کیسے ذکر سے تو راضی ہو جاتا ہے، اے اللہ اس ذکر کرنے پر تو میری مدد فرما۔ وہ شکرک، تیرا شکر گزار میں کیسے بنوں، تیرا شکر کیسے ادا کروں، اے اللہ تو جانتا ہے وہ شکر کو، جس شکر کو تو قبول کر لیتا ہے، اے اللہ وہ شکر ادا کرنے کی تو مجھے توفیق دے دے، میری مدد فرما۔ وہ حسن عبادتک، تیری عبادت کرنے میں مجھے بہترین عبادت کا طریقہ سکھا دے، بہترین عبادت کرنے کا جذبہ دے دے، عبادت کا وہ شعور دے دے جس عبادت سے تو راضی ہو جاتا ہے، اے اللہ تو اس پر میری مدد فرما۔ تو دعا کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے بھی توفیق مانگیں، اور وہ دعا وہ جو اللہ قبول کر لیں وہ دعا کرنے کی توفیق مانگیں، اور ان تمام چیزوں سے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں اس کی جو دعائیں کریں، ان تمام چیزوں سے جو اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی جو اس توفیق کی دعائیں کریں، اور اپنی زندگی جو ہے روزے دار کے اعتبار سے جو ایمانی ریفلیکشن اللہ جو ڈالنا چاہتے ہیں روزے دار پر، وہ تمام جو نور کا جو ہے مجسمہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بنا دے، جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ بھی اللہ تعالیٰ سیدھے سیدھے اللہ کے حضور قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو ایک آخری بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ مغفرت کے دروازے تو اللہ نے بہت کھول دیے ہیں رمضان میں، ہر بندے کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ موانع، کچھ رکاوٹیں جو رب تو معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ رکاوٹ اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر کے ہم جو دور کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مسلم شریف کی حدیث میں کہ ہر پیر و جمعرات کو اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتے ہیں، یہ روٹین ہے ویکلی، اور رمضان میں تو ہر رات اللہ معاف فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دو بندوں کو معاف نہیں فرماتے۔ اب ٹٹول لیں، یہ دو میں سے آپ اور میں ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان دو بندوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، وہ دو کام سے اپنے آپ کو نکال لیں، توبہ کر لیں رب سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دو بندے، پہلا وہ بندہ جس کے دل کے اندر، جس کے عمل کے اندر، جس کے قول کے اندر شرک ہو، مشرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ کتنے بندے ہمارے پاس، کتنے لوگ ہمارے پاس روزے دار ہیں، ماشاءاللہ پورا چنئی روزے دار ہیں، چنئی کے مسلمان۔ کتنے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے ساتھ وہ فلاں بھی جو ہے بگڑی بنانے والے ہیں، فلاں قبر والے بھی وہ بھی دینے والے ہیں، ان کی نیاز چڑھا دوں گا تو میرا کام بن جائے گا، وہاں جا کے ایک سجدہ کر لوں گا تو جو ہے میری بگڑی ختم ہو جائے گی، میری بگڑی بن جائے گی، میری مصیبت دور ہو جائے گی۔ ہے نہیں ہے تو کیا روزے قبول ہوں گے؟ مغفرت ہوگی ایسے بندے کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا جو مشرک ہوگا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ کیا فائدہ ان روزوں کا، کیا فائدہ ان نمازوں کا، کیا فائدہ ان نورانی چہروں کا جو اپنے آپ کو بنائے پھرتے ہیں؟ یہ نور نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اصل نور تو نور توحید ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جگمگاتے ہیں، اصل نور تو نور تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ جو اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے عقائد میں اللہ تعالیٰ وہ نور بھر دیتے ہیں۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، توحید کے بغیر کوئی نور نہیں ہے، توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی فرض کو بھی قبول نہیں فرماتے، نہیں کوئی نفل قبول، بلکہ اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتے، پہلی چیز۔ دوسری بات جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے، عام طور پر لوگ اس پر جو ہے اپنا دھیان نہیں دیتے، نام اعمال میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا اللہ یہ بندہ اس بندے سے کٹا ہوا ہے، لڑکے ہے، غصے میں ہے، حسد پال رہا ہے، بغض اور نفرت اس کے دل کے اندر ہے، اس بندے سے کٹا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انظران حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، ہٹا دو میرے سامنے سے، ان کو جو ہے وقت دے دو جب تک کہ ایک دوسرے سے صلح صفائی نہ کر لیں۔ رشتوں کو کاٹے ہوئے لوگ ذرا غور کریں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، روزے دار ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی بلڈنگ میں ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہیں، لیکن نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے نہ اسے سلام کرتا۔ بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہن بھائی سے کٹی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے کٹا ہوا ہے،
بیٹی ماں سے کٹی ہوئی ہے سگوں سے، اور ماشاءاللہ روزے دار ہے، پہلی صف میں ماشاءاللہ ساری رات تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ آپ کے منہ پہ دے مار رہے ہیں۔ کیوں؟ مغفرت کا دروازہ بند ہے۔ جب تک کہ آپ صلاح صفائی نہ کر لیں، رشتوں کو کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کی رحمتوں کی جگہ اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دوری یہ ہے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت نہیں، آپ کو مغفرت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ کہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول نہ ہو، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہ ہو، ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ معاف نہ کرے، اسی کے لیے تو محنتیں ہو رہی ہیں نا۔ لیکن ایک پوائنٹ آ گیا، وہاں پر جو ایک وال جو ایسے جو ہے بند ہے، وہاں سے جو ہے آگے عمل نہیں چڑھ رہے ہیں ہمارے۔ کیوں؟ وہ بند دروازہ، وہ بند وال جو ہے ہمارے رشتوں کو کاٹے رکھنا، ایک مسلمان سے نفرت کرنا، حسد پالے رکھنا، اس سے کٹے رکھنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ میں اجازت نہیں دیتا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کٹا رہے، صرف 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس 3 دن کے اندر بھی اگر جو مغفرت کی رات آ گئی، پیر کی رات یا ایک جمعرات کی رات، پھر اللہ تعالیٰ پھر مہلت دے دیتی، جاؤ وقت دے دو اسے، صلاح صفائی کر لے، پھر اس کے بعد لے کر آؤ، اس کی فائل کو میں معاف کروں گا۔ میرے دوست ذرا اس بات پر غور کریں، اس بات پر ہم جو ہے اپنا جائزہ لیں، انالائز کریں، ہم کس کس سے کٹے ہوئے ہیں، کس کس سے دشمنی جو ہم نے مول رکھی ہے، کس کس کے خلاف ہمارے دلوں کے نفرتیں ہیں، ذرا اس کو صاف کر دیں۔ خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں، ذرا ان کی طرف تراویح کو آنے سے پہلے ذرا جا کر مل کر آئیں۔ مغفرت قیام کے ذریعے سے مل رہی ہے، تراویح کے ذریعے سے مل رہی ہے، آنے سے پہلے کال کر کے معافی مانگ لیں، صلاح صفائی کر لیں۔ یہ دنیا ہے، چھوڑ کر جانی ہے، اور ان کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا کے لیے نفرتیں کیوں؟ بغض عداوت کیوں؟ کبر اور تکبر والے معاملات کیوں؟ مٹی میں آپ کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے۔ یہ مٹی والی دنیا کے لیے، مٹی کے حشر کے لیے ہم اتنا کچھ اپنے آپ کو، اپنے ایگو کو ہم نے بڑا رکھا ہے کہ رشتوں کو ہم نے کاٹ دیا، اللہ کے بنائے ہوئے ان رشتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ میرے دوستو، پھر اللہ بھی ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ فاعفوا واصفحوا، تو لہذا تم بھی درگزر کرو، معاف کرو۔ تم دوسروں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ میری معافی کی شرط یہی ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، دوسروں کے لیے خیر چاہنے والے بن جاؤ۔ تو لہٰذا میرے دوست اس پوائنٹ پہ ہم غور کریں، جہاں جہاں بھی ہم کٹے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم رکے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے ایگو کو ہم آگے کر اپنے آپ کو ہم نے بند خول میں بند کر لیا ہے، آگے ہم نہیں بڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم آگے بڑھیں، دوسروں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں روزوں کو قبول فرمائے، روزوں کے اعتبار سے اللہ جو ہمیں تربیت دینا چاہتے ہیں، جو ایمانی نور اللہ تعالیٰ ان روزوں کی شکلوں میں اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نور ہمیں مکمل فرمائے۔ اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نور والی جگہوں پر، جنت والی جگہوں پر اللہ ہمیں داخل فرمائے۔ باب الریان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ندا دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے اللہ جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے۔ اور جو بھی اس خطبے کو سن رہے ہیں، سنیں گے، حاضر ہیں بعد میں، اور جو مشاہدہ کر رہے ہیں، ان سب کے اللہ مغفرت فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. وأقيموا الصلاة.